اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ آج ہم جانیں گے حرام کی کمائی کے بارے میں۔ حرام کمائی، نیک کاموں میں خرچ کرنا۔ حرام کی کمائی ہو اور وہ نیک کاموں میں اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ ہمارے گناہ دھل جائے، تو وہ حرام کمائی نیک کاموں میں خرچ کرنا کیا ہوتا ہے، اس کو ہم جانیں گے آج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ناجائز راستوں سے مال کمایا پھر اس مال سے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا یا صدقہ خیرات کیا یا اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، تو قیامت کے دن خرچ کیا گیا یہ سارا مال جمع کیا جائے گا اور اس شخص کو اس کے مال کے ساتھ جہنم میں پھینک دیا جائے گا، کچھ اجر نہیں ملے گا، اور وہ مال کے ساتھ اس شخص کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں ایسے ناجائز مال سے حفاظت عطا فرما۔ اور عورتوں میں ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہروں کو طعنے دیتی ہے کہ فلاں عورت کے پاس یہ ہے اور میرے پاس نہیں ہے اور مجھے چاہیے، آپ کیسا بھی کرو، کوئی کچھ بھی کرو، پر میرے کو لا کے دو، یہ پیسہ مجھے لا کے دو تاکہ میں اس عورت جیسی چیز خریدوں۔ تو یہ جو مانگنا ہے یہ ناجائز ہے۔ وہ شخص جتنی اس کی استطاعت رہتی ہے اتنا دھوپ میں جا کر کما کر لا کر دیتا ہے، اپنی پسینے کی کمائی۔ تم اس کا کیا کرتے ہیں، اس کو طعنہ دیتے ہیں کہ کیا کما کے لائے، یہ تو بس ہی نہیں ہوتا۔ تو ہم کو ایسا کام نہیں کرنا ہے، یہ ناجائز ہے۔ کسی کی چیز پر ہم حاصل کرنا یہ بھی ناجائز ہے، اور وہ شوہر پر دباؤ ڈالنا کہ مجھے لا کے دو پیسہ، میں ایسی چیز لوں گی، یہ بھی ناجائز میں سے ہے۔ تو ہم کو ایسے کام نہیں کرنا ہے جس سے اپنا شوہر ناجائز کمائی کی طرف جائے۔ محنت کی جو کما کر لاتا ہے اسے شکر کر کے کھاؤ، اللہ اس میں اس کی نعمتیں بڑھا دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے پیغامات اللہ تک لے جاتے تھے، اسی لیے ان کا نام کلام اللہ یعنی اللہ سے بات کرنے والا، کلیم اللہ، اللہ سے بات کرنے والا ہے۔ تو یہ پیغامات پہنچاتے تھے۔ تو ایک شخص نے کہا، ایک مالدار نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ سے بولو کہ میرے پاس بہت مال ہے اور مال بڑھتے ہی جا رہا ہے، میں کیا کروں؟ موسیٰ علیہ السلام نے سنا۔ پھر ایک شخص تھا جو غریب تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ کہنے لگا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تک پیغام لے جاؤ میرا، کہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں اور میں شرم کے مارے آپ کے سامنے نہیں آتا ہوں، میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ دیوار کی آڑ سے وہ موسیٰ علیہ السلام سے بات کر رہا تھا کہ اللہ سے کہہ دو کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کپڑے تک پھٹے ہوئے ہیں، میں کیا کروں؟ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں کے پیغامات اللہ کے پاس پیش کیے۔ پہلا مال والے کا پیغام اللہ کے پاس پیش کیے۔ اللہ نے کہا اس شخص سے کہنا کہ ناشکری کرو، ناشکری کرو، اور جو غریب شخص تھا اس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اس شخص سے کہنا شکر کرو۔ موسیٰ علیہ السلام جب آئے وہ پیغام لے کر اور مالدار کے پاس گئے، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام مالدار شخص کو، وہ شخص کہنے لگا ہاں بتاؤ اللہ نے کیا پیغام دیا مجھے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، وہ شخص کرسی پر بیٹھ کر انار کھا رہا تھا،
کرسی پر بیٹھ کر انار کھاتے کھاتے کہنے لگا کہ بتاؤ اللہ نے مجھے کیا پیغام دیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ نے کہا کہ تم اللہ کی ناشکری کرو. وہ شخص کو غصہ آ گیا، وہ فوراً کھڑا ہو گیا. میں ناشکری کروں کہ اللہ نے مجھے اتنی ساری نعمتیں دیے اور میں ناشکری کروں؟ ایسا جھٹکے سے اٹھا تو وہ انار کے دانے بکھر گئے. اللہ تبارک تعالیٰ، وہ انار کے دانے سارے بکھر گئے. وہ جھٹکے سے اٹھا تھا تو وہ سارے انار کے دانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہیرے جوہرات میں تبدیل کر دیے. یہ ہے شکر کرنے کا نتیجہ کہ اللہ نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے. شکر کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور ہماری نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے. اب وہ غریب شخص کے پاس گئے موسیٰ علیہ السلام نے. غریب شخص وہی دیوار کی آڑ سے کھڑا تھا اور موسیٰ علیہ السلام اس سے کہنے لگا کہ بتاؤ اللہ نے کیا پیغام دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ شکر کرو، شکر کرتے رہو. تو وہ شخص کو غصہ آیا. وہ غصے کی حالت میں کہنے لگا کہ میں شکر کروں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے اور میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے میں گھر سے باہر نہیں نکلتا ہوں اور میں شکر کروں. اس طرح وہ چلانے کی حالت میں تھا، چلانے لگا تو اللہ تبارک تعالیٰ کا جلال واقع ہو گیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ دیوار گرا دی جس کے آڑ میں کھڑے رہ کے وہ موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتا تھا. تو وہ دیوار کو بھی گرا دی، یعنی وہ بھی نعمت چھین لی اللہ تعالیٰ نے. تو جو نعمتیں ہمارے پاس ہے ہم کو محسوس نہیں ہوتا، ہم کو احساس نہیں ہوتا. اللہ نے اسے گھر دیا تھا، چھت دی تھی، دیوار دی تھی، تو اسے وہ نعمت کا احساس نہیں تھا. جب وہ چھن گئی تو اسے احساس ہو گیا کہ یہ دیوار بھی اللہ کی نعمت تھی. تو اس لیے ہمیں نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے تو اللہ ہماری نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے. اللہ ہمیں سکھا دے، شکر کرنے والا بنا